تو ہمارے مسلمانوں کی کھجلی کیا معلوم؟ مولوی صاحب کہتے بھی جلدی نماز دیری کریں آپ کو شروع، کیا مولوی صاحب یہ تال ایک پڑھاتی رہتی، جلدی پڑھاؤ رہتی۔ اب کون سے مولوی صاحب کی ایکسپریس گاڑی رہتی ہے، اب ہماری زبان میں بولتی معلوم، گدا ایکسپریس، گھوڑا ایکسپریس کہتی نہیں، ایسا کون سے مولوی صاحب گھوڑا ایکسپریس گدا ایکسپریس بڑھاتی؟ قرآن میں یعلمون تعلمون چلتے رہتی ہے، کیا پڑھ رہی ان کو معلوم، میں نے سمجھ میں آندے نکو آندے، خالی رکوع سجدہ ہوا تو بس ایسے مولوی صاحب کے پیچھے جلدی بھاگتا۔ اب یہاں کہتے ہوئے انہوں 5 منٹ لیٹ پڑھا دی، برابر نہیں، وہ اسپیڈ پڑھتی ہیں، چلو چلے جائیے۔ جبکہ قرآن کا حق کیا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ موقع ملتا ہے، اطمینان سے قرآن سنو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قرآن جو ہے پڑھا کرتے تھے، کیا ان کو معلوم نہیں تھا کیا اسپریس بھاگنا بول کو گاڑی؟ نماز جو ہے ایسے خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے جس نماز سے اللہ خوش ہو جائے۔ قرآن اطمینان سے سنو، مجھے اطمینان دینا، مولوی صاحب جو قرآن پڑھ رہی لفظ لفظ پڑھ رہے ہیں تو لفظ لفظ کا مجھے ثواب ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جو بندہ الف لام میم پڑھے، ایک حروف پڑھے تو اللہ 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ کتنے نیکیوں کا؟ الف لام میم 3 حروف ہو گئے، اگر کوئی بندہ 3 حروف کو پڑھتا ہے، ایک حروف پر اللہ 10 نیکیوں کا ثواب۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرو 10 نیکیاں دیں گے۔ رمضان میں ایک حروف سننے پر کتنے؟ 10 نہیں بلکہ 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایسا سمجھو ایک حروف پر اللہ 1000 نیکیاں دینے کا وعدہ ہے اللہ کا، 1000 نیکیاں۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنا بھی ثواب، لفظ لفظ کو سننا بھی ثواب ہے۔ اب انہیں کیا بولتا معلوم، مولوی صاحب اسپیڈ پڑھ رہی نہ بتاؤ کہ آپ پڑھ رہی ان کا اللہ کے پاس، ہم نہ خالی تراویح ہونا بس سمجھ میں آندے نکو آندے، مولوی صاحب بھاگے تو بس، ہم نہ جو رکوع میں رہتا بس ٹائم دیکھو 9:30 بجے ختم ہو جانا، 35 اگر ہو گئے کیا کہ مولوی صاحب جو ہے برابر نہیں پڑھ رہی، بھائی بہت لیٹ گاڑی ہے۔ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، قرآن کی بے حرمتی زندگی میں نہیں ہونا ہماری، قرآن کی بے حرمتی نہ کرے، قرآن کو اطمینان سے سنو۔ اگر مولانا اگر حافظ صاحب اسپیڈ بھاگ رہے تو کہے مولانا اطمینان سے پڑھو، آدھا گھنٹہ لیٹ ہونے اطمینان سے پڑھو تاکہ قرآن بھی ہمیں سننے کا ثواب ملنا، ہمارا کھڑنا بھی ثواب۔ نماز میں جتنی دیر کھڑے رہیں گے وتا جو ہے بندہ اللہ کے نزدیک قریب ہوتا ہے اللہ سے۔ اور بندہ سجدہ جب کرتا ہے وہ کہتے زمین پر نہیں بلکہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہا، انہیں اللہ کی رحمت کے سامنے سجدہ کر رہا۔ وہاں بھی کیا بولتا، جلدی مارنا مولوی صاحب سجدہ بھی۔ ایک بندہ اگر مجھے کہنے لگا، گزشتہ سال اگر کہنے لگے حضرت تمہاری تراویح برابر ہے لیکن سجدے میں رہتی لیٹ کر رہی، تھوڑا جلدی اٹھ جاؤ حضرت، کیا ہے میں کیا کریا جان بوجھ کر اور 2 مرتبہ تسبیح زیادہ کریا۔ بولے مجھے نہیں ہوتا اب یہ چیز، جہاں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر ہمیں جلدی کرنے کا حکم دیا جا رہا، تیرا ایمان اس بات کا گوارا کر رہا ہے میں اللہ کے سامنے عبادت کرنے سے بھی جی چراؤں؟ آدھا گھنٹہ ہوٹل کے سامنے کھڑنے تیار، سگریٹ آپ پی لے کو، چائے آپ پی لے کو، گپ شپ کر لے کو، ساری چیزیں تیار، لیکن تراویح میں آ کر کھڑو بولے تو پاؤں میں درد حضرت، پاؤں میں درد۔ یہ ایمان والے کی علامت، یہ ایمان والے کی علامت یاد رکھنا، جو بندہ جتنا نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت میں اللہ اسے اٹھائے گی اسے۔ جو بندہ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے ہچکچاتا، بھائی کہاں کھڑنا حضرت، پاؤں میں درداں پکڑ رہی، ایسا کہہ کر اگر کوئی بندہ بھاگ رہا، یاد رکھنا قیامت میں اللہ کے سامنے اس کا بھی جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا منشا یہ ہے، تراویح کو اطمینان سے پڑھو، اطمینان سے آؤ، اطمینان سے قرآن سنو، اطمینان کے ساتھ پورا رمضان تراویح پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت، پورا مہینہ پڑھنا سنت، پورا قرآن سننا سنت۔ تینوں باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت، پورا مہینہ پڑھنا سنت، پورا قرآن سننا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے رسول قرآن کا دور کرتے تھے۔ کون سا دور؟ قرآن سناتے اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کو۔ جس وقت اللہ کے رسول کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ قرآن سنائے، اس وقت کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ سنائے۔ تو پوری رات اللہ کے رسول کا عمل تھا یہ۔ تو سال میں 1 مرتبہ موقع ملتا، اس میں بھی بھاگنے کی کوشش نہ کرے، جلد آئے، اطمینان کے ساتھ پڑھے، اطمینان کے ساتھ جاؤ۔ جیسے دناں گھٹتے رہتی ویسا کیا ہوتا، مسجد بھی خالی ہوتے رہتے، ویسا مسجد خالی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دل ہمیشہ مسجد میں رہتا، مومن کا دل ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا، کامل مومن نہیں ہوتا، اس کا دل ہمیشہ بازار میں رہتا۔ کہاں رہتا؟ بازار میں۔
اب جیسے جیسے رمضان گھٹتا مسجد کے قریب آنے کے بجائے بازار کے قریب جاتا ہو، چلو شاپنگ یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ شیواجی نگر میں ایسا ڈالی، ایسے ایسے پھالا، پتھر کے پھالا۔ عبادت کا موقع کھانے کا موقع بنا لیا ہمارا مسلمان۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ ہمیں کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھنا، اس بات کو بڑی میں اہم کہہ رہا ہوں، جہاں اللہ کے حکموں کو اجتماعی طور پر توڑا جاتا ہے، جہاں اللہ کے حکموں کو لوگ جو ہے غداری کے طور پر اللہ سے جو ہے چیلنج کے طور پر توڑا جاتا ہے، یاد رکھنا اللہ کا غضب آ گیا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ حیث و حالت سنبھال لیا تو بس ہے حضرت، ہمارے گناہوں کا نتیجہ اب اس کے بعد اور گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کا عذاب پڑے گا تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بتاؤ؟ تو اس لیے رمضان کی قدر کریں، عبادت کریں اور رمضان میں بے وجودی کی چیزیں نہ کریں۔